बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खालिद अफरीदी एक मशहूर कोह-पैमा था। इसे कोह-पैमाई का शौक़ बचपन ही से था। वो जिस गांव का रहने वाला था वो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था। इसका बचपन इन्हीं पहाड़ों पर चढ़ते उतरते गुजरा था। इसके वालिद गांव के एक खुशहाल ज़मींदार थे, इसलिए इन्होंने खालिद का शौक़ देखते हुए इसे ज़रई इंजीनियरिंग की आला तालीम दिलाई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद खालिद अपने गांव चला आया था और ज़रई मैदान में नित नए तजर्बात करने में मसरूफ़ हो गया। इसके तजर्बात से गांव के दूसरे किसान भी फ़ायदा उठाने लगे। चुनांचे इस गांव में हर किस्म की फसलें, गल्ला, अनाज, सब्जियां, फल इस कसरत से पैदा होने लगे कि आसपास के देहात के लोगों को इन पर रश्क आने लगा। अपनी ज़मींदाराना मसरूफियात के बावजूद खालिद ने अपना कोह-पैमाई का मशग़ला तर्क न किया था। इसे जब कभी फुर्सत मिलती तो वो अपनी जीप में सवार होकर दूर दराज के पहाड़ी सिलसिलों की सियाहत को निकल जाता था। कभी कभार वो अपने हमरा अपने किसी मुलाजिम को भी ले जाता था, वरना ज़्यादातर तन्हा ही पहाड़ों के सफ़र पर निकल जाता था। इस सियाहत में इसे अक्सर कई दिन लग जाते थे, इसलिए वो एक खैमा, एक स्लीपिंग बैग और काफ़ी मिक़दार में अशियाए खुर्दोनोश अपने हमरा ले जाता था। जंगली जानवरों से बचाव के लिए एक बंदूक भी इसके पास होती थी। अपने गांव के आसपास फैले हुए पहाड़ों को वो दूर दूर तक खोज चुका था। लिहाजा इसने फ़ैसला किया कि इसे अब इस सिलसिला हाय कोह से बहुत दूर आगे जाकर इन पहाड़ों को खोजना चाहिए, जो पड़ोसी मुल्क कोलाक की सरहद अबूर करते हुए इस मुल्क के अंदर दूर तक फैलते चले गए थे। वो पहाड़ बेहद दुश्वार गुज़ार थे। इनमें से ऐसी तंग घाटियाँ और दर्रे थे जिनमें से गुज़रना बेहद मुश्किल था। फिर ये पहाड़ हज़ारों फीट बुलंद और तकरीबन अमूदी शक्ल के थे, इसलिए यहाँ कोह-पैमाई जान जोखों का काम था। इन पहाड़ों को सर करने की हिम्मत वही लोग कर सकते थे जो हर किस्म के ख़तरात और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला रखते हों। खालिद ने जब अपने वालिदैन पर अपना इरादा ज़ाहिर किया तो उन्होंने इसे इस ख़तरनाक कोह-पैमाई से रोकने की कोशिश की। खालिद इनकी वाहिद औलाद था, इसलिए इनका इस तरफ से परेशान और फ़िक्रमंद होना कुदरती बात थी। लेकिन जब इसने इस मुहिम पर जाने के लिए मुसलसल इसरार करना शुरू किया तो इन्हें मानते ही बन पड़ी। चुनांचे एक दिन वो ज़रूरी तैयारियों के साथ अपनी जीप में बैठकर इस इंतहाई मुश्किल और जान जोखों में डालने वाली मुहिम पर रवाना हो गया। कई दिनों तक जंगलों और रेगिस्तानों में मुसलसल सफ़र करते रहने के बाद बिला आखिर वो इस जगह आ पहुंचा जहां ताहिद निगाह फैले हुए सहरा में वो अजीम सिलसिला हाय को सर उठाए खड़ा था। वो हज़ारों फुट बुलंदी पहाड़ वाक़या बेहद दुश्वार गुज़ार और अमूदी थे। इन पर चढ़ना और इनकी सर बुफलिक चोटियों को सर करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई देता था। खालिद किसी मुनासिब जगह पड़ाव डालने के लिए घूम फिर कर इस इलाके का जायज़ा लेता रहा। फिर एक पहाड़ के दामन में दरख्तों का एक छोटे से झुंड में एक पहाड़ी नाले के किनारे एक मुनासिब जगह देखकर इसने जीप रोक दी और वहां अपना खैमा खड़ा कर दिया। वो पहाड़ी इलाका बिल्कुल वीरान था। वहां कहीं भी कोई आबादी या खाना बदोशों के काफ़िले ना दिखाई देते थे। कुछ दिनों तक इस इलाके को अच्छी तरह देखने, भालने और पहाड़ों पर चढ़ने के अमकानात का जायज़ा लेने के बाद इसने फ़ैसला किया कि उसे इस पहाड़ी नाले को अपना रहनुमा बनाते हुए इसके किनारे किनारे होते हुए इन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
دن اس نے اپنا کو پیمائی کا مخصوص لباس اور جوتے پہنے، ضروری ہتھیار اور اوزار ساتھ لیے اور اس پہاڑی نالے کے کنارے کنارے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ وہ نالا دو پہاڑوں کے درمیان بہتا ہوا کچھ اونچائی پر جا کر ایک طرف مڑ جاتا تھا۔ اس کا بہاؤ تیز اور عمودی نہ تھا، اس لیے اس کے کناروں پر چلتے ہوئے اوپر جانا بہت آسان تھا۔ خالد جب اونچائی چڑھتا ہوا اس نالے کے موڑ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ آگے چل کر وہ نالا ایک بڑے سے غار میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس جگہ اس کا پانی کچھ ٹھہرا ٹھہرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس پر خاصی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا شاید اس غار میں اس نالے کا منبع کوئی چشمہ واقع تھا، یا پھر غار کا دہانہ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس جگہ پانی کا بہاؤ اتنا سست تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے سر ابھارا۔ وہ نالے کے کنارے کنارے ہوتا ہوا اس غار کے دہانے تک جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی پانی میں ڈالتے ہوئے اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا اور پانی میں اتر گیا۔ پانی اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ غار کے اندر گہری تاریکی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور غار کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی چھت نیچی تھی، دیواریں تنگ تھیں اور وہ ایک کافی لمبا غار تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں چلتا ہوا پانی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ اپنی چھڑی سے نالے کی تہہ کو بھی ٹٹولتا جاتا تھا کہ مبادا بے دہانی میں اس کا پاؤں کسی گڑھے میں جا پڑے یا وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا جائے۔ کافی دور آگے جانے کے بعد اسے پانی کی سطح گرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی غار میں ہلکی ہلکی سی روشنی بھی ہونے لگی۔ شاید غار ختم ہونے میں آ رہا تھا۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد اس کے پاؤں کے نیچے خشک زمین آ گئی۔ اس جگہ نالے کا پانی غار کی ایک دیوار میں ایک شگاف میں سے نکل رہا تھا۔ شاید یہ کوئی چشمہ تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ اس دیوار میں چشمے کے اوپر گڑھا ہوا ایک پتھر تیر کی شکل میں تراشا ہوا تھا اور غار کے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کچھ دیر اس پتھر کو اور سامنے والی دیوار کو دیکھتا رہا تاکہ اسے چل کر اس سامنے والی دیوار کو دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسے کچھ معلوم ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے ٹارچ کی روشنی میں بغور دیکھنا شروع کیا۔ اس دیوار کی سطح ایک مقام پر بالکل ہموار تھی۔ اس ہموار سطح پر ستارے کی شکل کا ایک نقش کھدا ہوا تھا۔ اس ستارے کے مرکز میں ایک بڑا سا بٹن نما پتھر ابھرا ہوا تھا۔ خالد نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس بٹن کو دبانا شروع کیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس ستارے کے قریب غار کی ایک دیوار کسی دروازے کی طرح آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ وہ دروازہ جب پوری طرح کھل گیا تو خالد ٹارچ روشن کیے انتہائی چوکنے انداز میں محتاط قدموں سے چلتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بالکل ویران پڑا تھا۔ اس کے سامنے کے رخ ایک کھلا ہوا دروازہ بنا ہوا تھا۔ وہ ٹارچ روشن کیے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے سے آگے ایک تنگ و تاریک راہداری آتی تھی۔ اس راہداری کی دیواریں سپاٹ تھیں۔ ان میں کہیں کہیں چھوٹے بڑے پتھر ابھرے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی چھت نیچی اور فرش ہموار تھا۔ یہ راہداری اس عظیم سلسلہ ہائے کوہ کے اندر ہی اندر جانے کتنی دور تک چلی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس کی ہوا تازہ اور ٹھنڈی تھی۔ شاید اس میں اس کی آمد و رفت کا انتظام رکھا گیا تھا۔ کافی دور آگے جانے کے بعد وہ راہداری ایک دم ہی ختم ہو جاتی تھی اور اس کے آگے پہاڑ کی پتھریلی دیوار آ جاتی تھی۔
اس دیوار تک پہنچ کر خالد رک گیا۔ اس نے اس جگہ فرش اور دیواروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ اس کے خیال میں اس جگہ ضرور کوئی تہہ خانہ یا خفیہ جگہ ہو سکتی تھی جس میں داخل ہونے کے لیے کوئی میکانزم موجود ہونا چاہیے تھا۔ کافی تلاش کے بعد بالآخر اسے اس راہداری کی ایک دیوار میں گڑے بڑے بڑے پتھروں کے درمیان وہ میکانزم دکھائی دے گیا۔ وہ ایک گول سا پتھر تھا جس کے درمیان ایک آہنی لیور لگا ہوا تھا۔ خالد نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس لیور کو نیچے کی طرف حرکت دی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ اسے اپنے پیروں تلے زمین ایک طرف سرکتی محسوس ہوئی۔ ٹانگ لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس جگہ زمین کا ایک چوکور ٹکڑا ایک طرف ہٹتا دکھائی دے رہا تھا، پھر وہ پوری طرح ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے نیچے ایک تاریک اور بھیانک خلا دکھائی دینے لگا۔ خالد نے محتاط قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے ٹارچ کی روشنی اس خلا میں دوڑائی۔ وہ واقعی کوئی تہہ خانہ ہی تھا۔ اس میں اترنے کے لیے پتھریلی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ان سیڑھیوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، پھر یہ اطمینان کرتے ہوئے کہ وہ سیڑھیاں ہر طرف سے بوسیدگی اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ تھیں، وہ محتاط قدموں سے ان پر سے اترتا ہوا نیچے جانے لگا۔ نیچے جو تہہ خانہ آتا تھا وہ بالکل خالی تھا۔ اس کی ایک دیوار میں ایک آہنی دروازہ لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اسے احتیاط سے کھولا۔ آگے ایک اور کمرہ آتا تھا۔ اس میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی آنکھیں چندھیائی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ وہ کمرہ شاید کوئی بیڈ روم تھا۔ اس میں ایک طرف ایک پلنگ بچھا تھا جس پر ایک ڈھانچہ نما بے حد بوڑھا آدمی سینے تک کمبل لیے لیٹا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے اور برف کی طرح سفید تھے۔ اس کی بھویں اور پلکیں بھی بالکل سفید تھیں۔ اس کی بجھی بجھی آنکھیں چھت پر گڑی تھیں۔ خالد کے کمرے میں داخل ہونے پر اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مدھم سی چمک پیدا ہو گئی۔ آ جاؤ، وہ بڑی مشکل سے تقریباً سرگوشی میں بولا۔ اندر آ جاؤ۔ خالد انتہائی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بھول بھلیاں نما تہہ خانے میں اس بوڑھے آدمی کی موجودگی اسے بے حد عجیب اور پر اسرار سی معلوم ہوئی۔ اس نے محتاط نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اس میں ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی میز اور اس کے برابر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس میز پر بے شمار چرمی جلدوں والی فائلیں اور کاغذات رکھے تھے۔ اس کی دیواروں میں لوہے کی الماریاں لگی تھیں۔ اس کی چھت میں 2 بڑے بڑے بلب لگے تھے جن کی تیز روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔